السلام علیکم کلاس 10th۔ آج ہم ترجمۃ القرآن کی سیکنڈ صورت کی ریڈنگ اور مشق کو حل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو فرسٹ صورت تھی سورۃ الانعام، اس کی مکمل ریڈنگ اور مشق کو حل کر لیا تھا۔ آج ہم سیکنڈ صورت جو ہے وہ سورۃ الاعراف ہے، اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کی مشق کو حل کریں گے۔ آپ بک سامنے رکھیں اور اس کے صفحہ نمبر 32 پہ آئیں۔ صفحہ نمبر 32 پہ سورۃ الاعراف ہے، اس کا تعارف ریڈ کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف 8ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور سب سے طویل مکی صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے۔ اس میں 24 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ اس کی آخری آیت آیت سجدہ ہے۔ اس صورت مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 46 میں لفظ الاعراف سے اخذ کیا گیا ہے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے، جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بعض اوقات اپنی نمازوں میں اس صورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الاعراف پڑھی تو اسے 2 رکعتوں میں بانٹ دیا۔ سورۃ الاعراف کے اصل مخاطب مشرکین مکہ ہیں۔ اس میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ دین کا ذکر ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بات نہ ماننے والے نافرمان لوگوں کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کا زمانہ نزول بھی قریب ہے اور مضامین بھی ملتے جلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مرکزی موضوع۔ سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات، قرآن مجید کا منزل من اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دینا ہے۔ بنیادی مضامین۔ سورۃ الاعراف کے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب اور حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ سورت کے آغاز میں قصہ آدم و ابلیس کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو غرور و تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اطاعت و فرمانبرداری پر جزا اور نافرمانی پر سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض برتیے۔ اس صورت میں غصے کے وقت تعوذ پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی افاقیت اور عالمگیریت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور نجات کا واحد ذریعہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اتباع و اطاعت و فرمانبرداری کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع فرماتے ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں، مومنین پر سے بوجھ اتارتے ہیں۔ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر جو نور اترا ہے اس کی پیروی کریں۔ اس نور سے قرآن مجید ہے جو مومن کے دل کو روشن اور کفر و شرک اور جہالت کی طریقیں دور کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ شیطان انسان کو مختلف طریقے سے بہکاتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے ہمیں درج ذیل دعا سکھائی ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من تحتی نورا واجعل من فوقی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا واجعل امامی نورا واجعل خلفی نورا واعظم لی نورا۔ اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، میرے کانوں کو نور روشنی سے بھر دے، میرے آنکھوں کو روشن کر دے، میرے نیچے نور دے، میرے اوپر نور دے، میرے دائیں نور دے، میرے بائیں نور دے، میرے آگے نور دے، میرے پیچھے نور دے اور میرے لیے نور کو عظیم کر دے۔ سورۃ الاعراف کے آخر میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا بیان ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا جائے، غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہم نے یہ ریڈنگ کر لی ہے، اب ہم اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔
آپ بک کے صفحہ نمبر 59 پہ آئیں اور مشق کو حل کرتے ہیں۔ پہلا ایم سی کیو ہے، مقام اعراف موجود ہے جنت اور دوزخ کے درمیان، بے آپشن پر ٹک لگائیں۔ سیکنڈ ایم سی کیو ہے، غصے کی حالت میں پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے تحفظ، بے آپشن پر ٹک لگائیں۔ قیامت تک کامیابی کا واحد ذریعہ اطاعت و فرمانبرداری ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دال آپشن پر ٹک لگائیں۔ فورتھ ایم سی کیو ہے، سورۃ الاعراف میں مذکور نور سے مراد ہے قرآن مجید، دال آپشن پر ٹک لگائیں۔ سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع ہے عقیدہ آخرت اور رسالت، الف آپشن پہ ٹک لگائیں۔ تو اس کے جو ہم نے 5 ایم سی کیوز ہیں وہ حل کر لی ہیں۔ آگے ہم شارٹ کویسچنز دیکھتے ہیں۔ شارٹ کویسچنز سے پہلے یہ 2 آیات ہیں، ان کا ہم نے ترجمہ لکھنا ہے۔ الذین یتبعون الرسول، یہ والی آیت جو ہے وہ آپ بک کے صفحہ نمبر 52 پہ آئیں، تو 52 پہ یہ والی آیت ہے، یہاں پہ الذین یتبعون، تو یہاں سے آپ اس کا نشان لگائیں گے۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو نبی امی ہیں، جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں، تورات و انجیل میں وہ نبی انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں، ان سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں، اور وہ توق بھی جو ان پر پڑے ہوئے تھے، جو لوگ ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی، ان کی مدد کی اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں تک آپ نشان لگائیں گے، جو لوگ اس رسول یہاں سے لے کر یہاں تک کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس پہلی آیت کا جو ہے وہ ترجمہ یہاں تک نشان لگا لیں۔ سیکنڈ جو آیت ہے قل یا ایھا الناس، آپ بک کے اسی صفحہ نمبر 52 پہ ہی آئیں گے، تو یہاں پہ جہاں پہ فرسٹ جو آیت ہماری ختم ہوئی تھی وہاں سے آپ نشان لگائیں گے۔ یہاں سے آپ فرما دیجیے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے اور اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی اور موت دیتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول جو نبی امی ہیں، جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہاں تک جو ہے دوسری آیت کا جو ہے وہ ترجمہ ہے، یہاں تک نشان لگا لیں۔ نیکسٹ ہم شارٹ کویسچنز دیکھتے ہیں۔ مقام اعراف سے کیا مراد ہے؟ آپ بک کے صفحہ نمبر 32 پہ آئیں تو یہاں سے آپ فرسٹ جو ہے وہ کویسچن کا آنسر لگائیں گے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے۔ یہاں تک آپ پہلے جو شارٹ کویسچن کا ہے وہ آنسر لگائیں گے۔ دوسرا شارٹ کویسچن ہے سورۃ الاعراف میں کتنے رکوع اور آیات ہیں؟ تو یہ فرسٹ لائن جو ہے سورۃ الاعراف 8ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور سب سے طویل مکی صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے، اس میں 24 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ تو اس نے جو پوچھا ہے سورۃ الاعراف میں کتنے رکوع اور آیات ہیں، تو آپ یہاں تک جو ہے نا اس کا آنسر لگا سکتے ہیں۔ اس میں 24 رکوع اور 206 آیات ہیں، صرف اتنا۔ یہاں سے آپ اس میں 24 رکوع اور 206 آیات ہیں، یہاں تک سیکنڈ جو کویسچن ہے اس کا آنسر بنتا ہے۔ تیسرا کویسچن ہے سورۃ الاعراف میں مذکور حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی 4 خصوصیات تحریر کریں۔ تو بک کے صفحہ نمبر 32 کے آخر پہ جو دیے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ آپ ان میں سے کوئی بھی 4 جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آپ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع فرماتے ہیں، اور پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں، مومنین پر سے بوجھ اتارتے ہیں۔ تو یہ آپ جو ہے وہ 4 خصوصیات یہاں تک آپ کر لیں گے، تو یہاں تک نشان لگا لیں۔ فورتھ شارٹ کویسچن ہے تلاوت قرآن مجید سننے کے 2 آداب تحریر کریں۔ تو آپ صفحہ نمبر 33 پہ آئیں گے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے سورۃ الاعراف کے آخر میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا بیان ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں تک آپ جو ہے وہ 4تھ کویسچن کا آنسر لگائیں گے۔ آگے 5واں کویسچن ہے شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے حدیث مبارک میں مذکور دعا کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا آنسر بھی صفحہ نمبر 33 پہ ہے۔ یہ ترجمہ آپ نے لکھنا ہے: اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، میرے کانوں کو نور روشنی سے بھر دے، میری آنکھوں کو روشن کر دے، میرے نیچے نور دے، میرے اوپر نور دے، میرے دائیں نور دے، میرے بائیں نور دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے لیے نور کو عظیم کر دے۔ یہاں تک جو ہے وہ اس کا آپ نشان لگائیں 5ویں شارٹ کویسچن کا۔ نیکسٹ لانگ کویسچن ہے تفصیلی جواب دیں، سورۃ الاعراف کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو اس کا جو آنسر ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، بنیادی مضامین، یہ سارا آپ پیراگراف جو ہے وہ لکھیں گے۔ اس کی آپ ہیڈنگز بنا لیں تو بہتر ہے، پریزنٹیشن پیپر کی بہتر ہو جائے گی۔
تو یہاں سے آپ شروع کریں گے بنیادی مضامین صورت اعراف کے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے. یہاں سے شروع کریں گے. پہلے جو لائن ہے اس کا آپ ہیڈنگ بنا لیں, قرآن کا منزل من اللہ ہونا, تو اس کی یہ ہیڈنگ بنا لیں. اور دوسرا جو پیراگراف جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو آپ ہیڈنگ دے لیں قصہ آدم و ابلیس. تو اس کے بعد یہ والا جو پیراگراف ہے اس کی آپ ہیڈنگ دے لیں رسالت محمدی کی عالمگیریت. اور اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ اس کی ہیڈنگ دے لیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین. اور جو یہاں سے ہے شیطان انسان کو مختلف طریقے سے بہکاتا ہے, اس کی آپ ہیڈنگ کر لیں شیطان کے بہکاوے سے آگاہی. شیطان کے بہکاوے سے آگاہی. تو آپ جو اس لائن کی آپ ہیڈنگ کر لیں آداب تلاوت. تو آپ بالکل جس طرح ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں, اور اگر ہیڈنگز بنا لیں تو ذرا پیپر کی پریزنٹیشن بہتر ہو جائے گی. تو یہاں تک آپ کا یہ لانگ کویسچن جو ہے وہ حل ہو جائے گا. یہ ہم نے جو ہے مکمل جو ہے صورت کی ریڈنگ اور مشق کو حل کر لیا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے جو صورت ہے تیسری صورت ہے اس کو ہم ریڈ کریں گے اور اس کی مشق کو حل کریں گے.